بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو قیامت کے آنے سے پہلے آخری رمضان کے بارے میں ہے کہ اس دنیا کا آخری رمضان کیسا ہوگا، کون کون سے واقعات رونما ہوں گے اور لوگ اس آخری رمضان میں اندھے اور بہرے کیوں ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو کچھ اس زمین میں ہے اس کو فنا ہونا ہے اور باقی رہنے والی ذات تیرے رب کی ذات ہے جو صاحب جلال ہے اور احسان کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، دنیا کا فنا ہونا اور قیامت کا قائم ہونا ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کو دنیا سے محبت کرنے والا انسان کبھی ماننا نہیں چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اس دنیا کو بنایا اس طرح سے یہ تمام کائنات فنا ہو کر رہے گی اور ہر چیز اپنے انجام کو پہنچے گی اور ہر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن ملے گا۔ قرآن مجید کی سورہ مومن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک قیامت ضرور قائم ہونے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو جھٹلاتے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بے پناہ نشانیاں بتائی ہیں اور قیامت کے آنے سے پہلے آخری رمضان کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ قیامت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کھڑا ہونا یا دوبارہ زندہ کرنے کے ہیں۔ حقیقت میں قیامت اس دنیا کی تباہی کا نام ہے۔ مختلف سائنسدان بھی مختلف نظریات پیش کرتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ سورج کا ایندھن ختم ہونے کی وجہ سے زمین پر قیامت برپا ہو جائے گی، اور کوئی یہ کہتا ہے کہ بلیک ہول کی وجہ سے زمین پر زندگی کا خاتمہ ہوگا اور قیامت قائم ہوگی۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جس کام کی شروعات ہوئی اس کا اختتام بھی ضرور ہونا ہے۔ لیکن قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی، یہ سب باتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن قیامت کے آنے سے پہلے جو نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی اس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ فرما دیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں۔ سال مہینے کے برابر ہو جائیں گے اور مہینے ہفتوں کے برابر ہو جائیں گے، ہفتہ دن کے برابر اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائے گا، اور ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہو جائے گا جو جل کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا، اور اس زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات ایک سال کے اندر اندر ختم کر دی جائے گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری رمضان میں لوگوں کو ایک ایسی آواز سنائی دے گی، وہ اس قدر خوفناک ہوگی جس کو سننے کے بعد تمام مخلوقات سہم جائے گی، اور لوگ اس کی آواز کی کھوج میں لگ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی تھی، لیکن کوئی بھی اس آواز کی کھوج نہ لگا پائے گا۔ تو جس رمضان ایسی آواز آئے کہ جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے تو اس کے بعد ایک سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ آخری رمضان المبارک حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے آئے گا۔ اس رمضان المبارک میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر ستون کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی، اور اس آخری رمضان میں ملک شام میں سفیانی کی جانب سے مسلمانوں کو قتل عام کیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ وہ زوردار آواز رمضان المبارک کے کس عشرے میں آئے گی، تو آپ نے فرمایا کہ وہ آواز نصف رمضان میں ظاہر ہوگی اور جمعے کی رات ہوگی، تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی
جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس زوردار چیخ کی آواز سن کر 70,000 لوگ اندھے ہو جائیں گے، 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے، اور 70,000 انسان راستہ بھٹک جائیں گے۔ پھر صحابہ کرام نے نبی پاک سے پوچھا کہ کیا اس زوردار آواز سے کوئی محفوظ رہے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھر میں رہے اور سجدوں میں گر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے، وہ اس آواز سے محفوظ رہے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کے بعد ایک اور آواز نمودار ہوگی۔ پہلی آواز جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں گونجدار آواز آئے گی، شوال میں شور شرابہ ہوگا، اور ذی-القعدہ میں قبائل کی بغاوت ہوگی، ذی الحج کو خون خرابہ ہوگا، اور محرم الحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ وہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 15 رمضان المبارک جمعے کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا، کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا، اور شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے باہر نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ جب تم جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھ لو، تم لوگ اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا، اور اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اپنے رب کے آگے سجدے میں گر جانا، پھر یہ پڑھنا، اور پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ دوستو، جس رمضان المبارک کی 15 تاریخ کی رات کو چاند گرہن اور دن کو سورج گرہن لگے گا، جس رمضان المبارک میں یہ نشانیاں ہوں گی، اس کے 1 سال بعد قیامت ہوگی، اور یہ دنیا اپنے اختتام پر پہنچے گی، اور اس زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہ رہے گی۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا رب ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔